عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، فلیتزوج، وہ جلدی کرے، فإنہ اغض للبصر وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وہ تمہاری نظریں جھکانے کے لیے کافی ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کافی ہے کہ جلدی نکاح کرو۔ اللہ پاک قرآن کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کس کو؟ کلمہ پڑھنے والے کو، کہ اگر تم بے نکاح ہو، کنوارے ہو، یا تمہاری بیوی فوت ہو گئی، یا تمہاری بیوی طلاق لے کر چلی گئی ہے، جلدی سے نکاح کرو، اپنے آپ کو بندھن میں باندھ لو۔ جو تمہارے بچے ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ایک تو انکحوا الایام منکم کے اندر ہے، پھر آگے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری باندیاں ہیں، تمہارے ذمے ہے، ان کا نکاح کرو۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ غریب ہے، وہ فقیر، اللہ پاک خود آگے فرماتے ہیں انسان کی سائیکی کو تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعت والی ذات ہے، علیم ذات ہے، انسان کی سوچ کو تو جانتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ ابھی میرا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے، ابھی میرے پاس قدرت نہیں ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، وہ کھانے کے ماندے پڑے ہیں، تم نکاح کر دو، اللہ رب العزت ان کو غنی کر دے گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اطلب الفضل فی الباہ، اللہ کے فضل کو نکاح میں تلاش کرو۔ پھر یہ آیات مبارکہ تلاوت کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت خود بشارت دے رہے ہیں کہ نکاح کرو، تمہیں امیر کر دوں گا، غنی کر دوں گا، تو پھر تم کیوں نکاح نہیں کرتے؟